دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں تو پاکستان میں دن بدن کورونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اس کے باوجود بھی لوگ معاشرتی بدنامی کے خوف سے اپنے ٹیسٹ نہیں کروا رہے۔ انڈس اسپتال کے سی ای او ڈاکٹر عبدالباری نے بتایا کہ ڈاکٹر فرقان کے پاس پچھلے 5 یا 6 دن سے علامات تھیں اور ان کی بھانجی جو اسپتال میں کام کر رہی تھیں انہیں انڈس اسپتال آنے کے لیے متحرک کرتی رہیں، تاہم ڈاکٹر فرقان نے خود ہی گھر میں الگ تھلگ اپنے آپ کو کر لیا۔ تو پڑھے لکھے افراد سب کچھ جانتے ہوئے یہ رویہ ان میں کیوں ہے؟ اس پر ہمارا سوال اپنے اینالسٹ سے کچھ یوں ہے کہ معاشرتی بدنامی کو زندگی سے زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ اوپن آپشنز ہے ہمارے پینلسٹ کے پاس۔ حسن نثار صاحب، سب سے پہلے آپ کا کامنٹ جاننا چاہیں گے۔ یار کیا عجیب و غریب سوال ہے، 50,000 بار اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ بھائی 70 سال میں 72 سال میں شرمناک شرح خواندگی، لٹریسی ریٹ آپ کا جو بتاتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے، اور جو معیار ہے لوگوں کا، یہ جو چند پرائیویٹ تعلیمی ادارے چھوڑ کے جاؤ، پنجاب یونیورسٹی میں یہاں پڑھتا رہا ہوں، آنرز وہاں سے کیا ہے، 4-5 سال وہاں گزارے، ٹھیک ہے، آنرز ماسٹرز یہ سارا، وہ میں حیران ہی رہ جاتا ہوں۔ میں سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں، میرا تھوڑا ایکسپوجر ہوا، I was shocked۔ یہ میس کمیونیکیشن کے بچوں سے بات کر کے دیکھیں، بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تعلیم نام کی کوئی چیز ہے نہیں، کسی کو ہوش نہیں کہ پرائمری بچہ بن جاتا ہے، پرائمری تک آپ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، نہ اخلاقیات۔ 500 بار میں نے لکھا ہے کہ اس ملک میں اقتصادیات نہیں، اخلاقیات کا پرابلم ہے۔ چند دن پہلے میں پیٹا ہوں کہ کن حالات میں کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کی خبریں اسی طرح آ رہی ہیں۔ وہاں کدھر مطلب ایک عجیب و غریب سا سوال ہے، روز اس پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، ماتم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب مین کا زمانہ ہے، یہ مینیملز ہیں۔ مین اور اینیمل کا جو ایک کمبینیشن ہوتا ہے، سب مین، انسان ہونے سے 4 سٹیپ نیچے اور جانور ہونے سے 2 سٹیپ اوپر۔ اور یہ حکمران، یہ جو ایلیٹ ہے آپ کی سو کالڈ 2 نمبر ایلیٹ، یہ ان کی کمائی ہے 70 سال میں۔ تو یہ نہ کریں تو وہ نہ کریں، کیا یہ مہذب قوموں کی باتیں ہیں؟ سوال لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، بات کرتے ہوئے ان پہ شرم آتی ہے ان سوالوں پہ۔ بے نظیر، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس کو ہم نے ٹیسٹنگ کو ایک سٹگما کیوں بنا لیا ہے؟ ایک خوف ہے لینا اس وائرس کے بارے میں، اس لیے کیونکہ ایک تاثر ہے اور حقیقت بھی ہے کافی حد تک کہ جیسے آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا پولیس آ کے آپ کو پکڑ کے جا کے ایک کمرے میں بند کر دے گی، کسی کوارنٹین سینٹر میں یا کسی آئسولیشن وارڈ میں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز بھی آتی ہیں لوگوں کی، وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے گندے حالات میں رکھا ہوا ہے، باتھ روم صاف نہیں ہے، کمرہ صاف نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کی بھی آئی تھی اسلام آباد سے، پھر بعد میں ڈاکٹر ظفر مرزا نے ٹویٹ کیا کہ ان کو شفٹ کر دیا ہے اس کمرے سے۔ تو اس کی وجہ سے ایک خوف ہے، لوگ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے۔ باقی ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ آپ کو ایک آپشن دیتے ہیں تاکہ ہسپتالوں پہ بوجھ نہ پڑے۔ وہ آپ سے کہتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو گھر پہ کوارنٹین یا آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی طبیعت اتنی خراب نہیں ہے، آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے یہاں پہ بھی ہر صوبے میں ایک آپشن دینی چاہیے۔ کچھ ہیں لوگ جیسے ڈاکٹرز وغیرہ جو گھر پہ آئسولیٹ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو عام عوام کو بھی آپشن دینا چاہیے کہ اگر آپ نے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کریں۔ دوسری چیز علینا یہ ہے کہ کنفیوژن آ رہی ہے حکومت سے، ایک کنفیوزنگ میسج آ رہا ہے۔ اب اس دن ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جو کیسز ہیں کرونا وائرس کے وہ لیول ہو گئے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ جب میں تو منسٹری آف نیشنل ہیلتھ کی ویب سائٹ روز کھولتی ہوں تو اس پہ 1000 900 1000 روز کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ کون سا اعداد و شمار ہے، یہ کون سا ڈیٹا ہے جو وزیر اعظم کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز بڑھ نہیں رہے؟ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بے نظیر نے کہا ہے خوف ہے، شاید اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی ہم ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، فیئر آف دا انفورسین کہہ لیں۔ کیا کہیں انتظامیہ سے کوتاہی ہوئی ہے، میسج صحیح طرح سے نہیں پہنچایا گیا، آپشنز نہیں دی گئی، لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ اگر آپ ٹیسٹ کروا بھی لیتے ہیں تو آپ اس سے اوور کم کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ورسٹ سیناریو ہی ہو؟ دیکھیے، ایک تو پہلو حسن نثار صاحب نے واضح کیا ہے جو اخلاقیات کا، ہمارے کردار سازی کا، تعلیم کا، جانور پن کا اور ہمارے رویوں کا، مزاج کا، وہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ ایک اور پہلو یہ جو سوال ہے اس پہ میں قربان جاتا ہوں کہ معاشرتی بدنامی کا خوف، مطلب کیا کرونا ٹیسٹ کرانے کے بعد جنس بدل جاتی ہے، یا کرونا ٹیسٹ کے بنانے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کتنا جھوٹا ہے،
کتنا ذخیرہ اندوز ہے، کتنا منافق ہے، یا پتہ چل جاتا ہے بندے کا کہ کس نے کتنی لوٹ مار کی ہے، کس نے کتنی کرپشن کی ہے، کس نے کتنی منی لانڈرنگ کی ہے، یہ تو نہیں پتہ چل جاتا کرونا ٹیسٹ کرانے کے بعد. یا کس کی کتنی چھپی جائیدادیں ہیں، کس کے کتنے چھپے نکاح ہیں، یا اس نے ابھی منگنی کی ہوئی ہے کہ دوسری کے شادی کر چکا ہے. یعنی معاشرتی بدنامی کا کیا مطلب، کیا خوف، کیا کہ یہ منطق، یہ جو فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک کرونا، یہ ایڈز بھی نہیں ہے کہ بندے کو شرم آئے کہ مجھے ایڈز ہو گئی ہے، اور یہ ایسی وبا بھی نہیں ہے کہ یہ ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ جرم کے نتیجے میں لگے کوئی، پھر بھی نہیں ہے کہ بندہ جرم بھی ہو تو اس کے بعد یہ لگ گئی، ہائے میں مر گئی، لٹی گئی، اجڑ گئی، میں کی کر بیٹھی، یہ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ ایک وبا ہے، عالمی وبا ہے. اس کے 2-3 سیدھے اصول ہیں کہ خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ، اور اگر فیل ہو تو ٹیسٹ کرواؤ. اب اس میں معاشرہ اور معاشرتی برائی اور اس میں ساری جو میں نے اپنی ڈالی ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آئی. مرتضیٰ وہاب صاحب سے مجھے اظہار ہمدردی کرنا ہے، انشاءاللہ آج بھی کر رہا ہوں اور 1 آدھ دن بعد بھی کر لوں گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے.